کہانی ستاروں کی زبانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس اسٹار سائن یا جس زوڈک سائن کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹورس، جی، جسے ہم برج سور بھی کہتے ہیں۔ ٹورس کے جو لوگ ہیں، مرد اور خواتین، وہ بہت ہی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اور زندگی کو اپنے ہی ایک نظریے سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ ان میں فنون لطیفہ کی حص حد سے زیادہ موجود ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کافی رومانٹک بھی ہوتے ہیں، اور رومانٹک ہونے کے حوالے سے یہ کافی حساس بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری اپنی زندگی کا جو فوکس ہے وہ اپنے جو رومانس کے معاملات ہیں یا جو ان کے رومانی جو معاملات ہیں ان پہ یہ اپنا سارا فوکس رکھتے ہیں۔ ان ادر ورڈز ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ برج جو ہے محبت اور رومانس کا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے رومانی معاملات کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جو رومانٹک ان کے جو چاؤز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ اپنے باقی معاملات کو اپنی لائف میں کس طرح لے کے چلتے ہیں اور کس طرح اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ برج سور کی شخصیت یعنی ٹورس 21 اپریل سے 22 مئی تک پیدا ہونے والے خواتین و حضرات برج سور ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی اور حقیقت پسندی کا ستارہ ہے، اسی لیے اس دوران پیدا ہونے والے لوگ زیادہ حقیقت پسند اور محنتی ہوتے ہیں۔ گفتگو کا فن خوب جانتے ہیں، کسی بھی شخصیت کو گفتگو کے ہنر سے شیشے میں اتارنا انہیں بخوبی آتا ہے۔ مزاج رنگین اور دل کشادہ رکھتے ہیں، ملنسار اور اخلاق اور مروت ان کے مزاج میں ہوتا ہے۔ ہر کام کو عمل کی آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، عام زندگی میں نرم گفتار اور حلیم الطبع ہوتے ہیں، لیکن غصے میں خود پہ قابو نہیں رکھ پاتے اور بڑی ضد اور حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فنکارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جو ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں، اگر کسی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ یہ جس مقصد کی طرف کوشاں ہو جائیں اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ماحول سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں، اس لیے سور کو دوستی میں خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ان کے لیے معاون ثابت ہوں۔ سور توجہ کے بہت خواہاں ہوتے ہیں، اگر توجہ کم کی جائے تو یہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہر دل عزیز ہوتے ہیں، مہمان نوازی اور دوسروں کی خاطر کرنا انہیں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اپنے آئیڈیل سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کی تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے کام اور مشن کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے بہت محنت اور لگن سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ حسن پرست ہونے اور حسین چیزوں کے متلاشی ہونے کے باوجود یہ لوگ اکثر گھر میں میک اپ کی مخالفت کرتے ہیں اور ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے ہیں۔ ان کو جس چیز میں حسن نظر آ جائے اسے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اچھا پھول اور اچھا شریک زندگی ہمیشہ ان کی کمزوری رہتی ہے۔ سور مرد کے بارے میں ہم اب بات کریں گے۔ سور مرد کے ساتھ دولت مندی، عیش اور کامرانی ہوتی ہے۔ نکاح یہ بہت سے کرتے ہیں لیکن گزر بسر کسی ایک کے ساتھ ہی ہو پاتا ہے۔ یہ لوگ جنسی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن شدید خواہش کے باوجود اظہار کم کرتے ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو پھر بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ صنف مخالف کی تعریف کرنا ان کی شخصیت میں شامل ہوتا ہے اور یہ پہرو یہ کام کرتے ہیں۔ حسن پرست ہوتے ہیں، اس لیے جب موقع ملے تو صنف مخالف کے پاس جانے سے نہیں کتراتے۔ صنف مخالف سے دوستی کرنا انہیں بہت پسند ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کمزوریوں کے باوجود سور مرد ایک مثالی شوہر ثابت ہوتا ہے۔ اکثر یہ لوگ شادی اپنی پسند سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ سور مرد صنف مخالف کی اسمیاتی تعریف میں بہت باکمال ہوتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر کام ان کی مرضی سے کیا جائے، ان کا شریک زندگی ہر وقت تیار اور خوش لباس رہے، لذیذ اور مزیدار کھانے بنائے، اس لیے یہ مزیدار کھانے بنانے والی بیوی پسند کرتے ہیں۔ اس برج کے لوگ بہت توجہ کے طالب ہوتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ برج سور کے بہترین شریک حیات۔ سور مردوں کے لیے سنبلہ اور جدی خواتین بہتر رہتی ہیں کیونکہ ان برجوں کے لوگ عملی اور مادی زندگی میں ہر وقت ترقی کے خواہاں ہوتے ہیں اور ان میں محبت، وفاداری اور شفقت بھی ہوتی ہے۔
اگر سور میں کبھی جھگڑا ہو جائے، یعنی سور اور جدی میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو یہ جلد صلح کر لیتے ہیں۔ ان سب یعنی مذکورہ تینوں اسٹار میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ کہ یہ صنف مخالف میں بے پناہ کشش محسوس کرتے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے شرع کے خلاف کام نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ شرع کے خلاف جائیں گے تو وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ سور مرد جو کمائے گا سب اڑا دے گا۔ جانوروں یعنی چوپایوں کا کاروبار ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان میں بیماریاں جو لاحق ہوتی ہیں سور والوں کو، وہ پیٹ یعنی معدہ اور صفرہ، درد سینہ، کمر کا درد اور آنکھ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ ان کے لیے بہت مناسب رہتا ہے۔ سفر کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کی کمزوری کہ جو کمانا وہ اڑا دینا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ حج کعبہ ان کو نصیب ہوتی ہے اور آخر عمر میں ان کو دولت ہاتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک حلیم اور کریم، یعنی یا حلیم یا کریم کا ورد ان کے لیے بہت مناسب ہے۔ اب ہم بات کریں گے سور خواتین کے بارے میں۔ سور خواتین خوش خلق، عقل مند، خوش شکل ہوتی ہیں اور پرکشش و جاذب نظر ہوتی ہیں، اور انہیں اپنے حسن کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں اپنے حسن کا استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا خوب آتا ہے۔ اکثر سور خواتین جوان اور حسین رہنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اور اس میں ایک حد تک کامیاب بھی رہتی ہیں۔ اچھے اور مزیدار کھانا بنانا جانتی ہیں اور پرخوری کی وجہ سے اکثر دوہرے جسم کی ہوتی ہیں اور یہ دوسروں کو کھلا پلا کر خوش ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سی خوبیوں کے ساتھ یہ خامی ہوتی ہے کہ کسی بات پر اگر کسی وجہ سے اڑ جائیں تو اپنی ضد و ہٹ دھرمی کی وجہ سے بعض اوقات اپنے گھر کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کرتی بلکہ اپنی ضد و ہٹ دھرمی پر قائم رہتی ہیں اور مردوں کی نظر میں اپنی وقت کھو دیتی ہیں۔ سور خواتین بہت ٹوٹ کر پیار کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کی محبت قائم و دائم رہے، لیکن اگر اس میں ان کو ناکامی ہو تو یہ بہت مایوس ہو جاتی ہیں اور صنف مخالف کے خلاف انتہائی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر محبت کی شادی کامیاب ہو جائے تو پھر مثالی ہوتی ہے۔ یہ عورتیں بچوں کو اپنا دوست سمجھتی ہیں اور محبت میں اپنی جان اور وفا قربان کر دینے والی ہوتی ہیں۔ سور خواتین چونکہ خود تندرست، مضبوط اور حسین ہوتی ہیں تو اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ ان کا شوہر بھی حسین جوان اور ازدواجی تعلقات کے حوالے سے مضبوط ہو۔ یہ اس معاملے میں نہایت بے باک اور پرجوش واقعہ ہوتی ہیں۔ سور خواتین پہ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے خواہش بہت زیادہ حاوی رہتی ہے اور انہیں جب اس کا موقع ملے یہ اسے پورا کرتی ہیں۔ ان کے ذہن میں مرد پر حکومت کرنے کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اس میں بہت کم کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں جب مردوں سے بے تکلف ہو جائیں تو وہ ان کے اسمیاتی نام بہت شوق سے اور بار بار لیتی ہیں۔ اپنی کھلی عادات کی وجہ سے بعض اوقات سگریٹ نوشی یا دوسرے نشے کو شروع کر دیتی ہیں۔ ہر وقت اپنی تعریف سننا اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہیں۔ سور عورت کی بہت بڑی کمزوری اس کی تعریف ہے۔ اس کی تعریف کر کے کوئی اس سے بڑا کام نکلوا سکتا ہے۔ سور عورت کا ہر مرد سے نبھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اپنے مزاج سے علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر سور عورت کا سنبلہ سے نکاح کر دیا جائے تو اس کی زندگی خوش و خرم گزرے گی، کیونکہ ان کا مذاق اور مزاج ایک جیسا ہوتا ہے۔ بیشتر معاملات میں رائے بھی ایک ہوتی ہے۔ سنبلہ مرد ازدواجی تعلقات میں بہت پرجوش اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایک مثالی خاوند اور شفیق باپ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا آپس میں نباہ ہو جاتا ہے۔ سور عورت کے حق میں یہ بات اچھی نہیں کہ جو بات دل میں آئے بغیر سوچے سمجھے زبان پر لے آئے۔ اسے چاہیے کہ اپنا بھید کسی سے نہ کہے، اور سور عورت جو ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ یہ جو کلرڈ آئیز ہوتی ہیں، کلرڈ آئیز والوں سے یہ ہوشیار رہیں۔ غصہ اور گرم مزاجی سے باہر ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر ان کے طور طریقے اور مزاج دیکھ کر دیگر بہن بھائی ان سے خار کھاتے ہیں، تو انہیں صبر کرنا چاہیے۔ سور خواتین کو رحم کی شکایت لاحق ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کمر میں شدید درد، کبھی کندھوں کا کانپنا جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے سر کی کنگھی اور اپنے خاص بدن کا کپڑا کسی اور کو نہ دیں۔ تہوار کے دن سر دھونا بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ اور جمعرات کا دن ان کے لیے مبارک ہوتا ہے۔
سورہ اخلاص کا ورد اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان یا رحیم کا ورد ان کے لیے بہت بہتر رہتا ہے۔ سور مرد یا خواتین انہیں اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کے لیے طویل اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے ازدواجی معاملات میں دلچسپی اور اس کے لیے جد و جہد زندگی کے آخری سالوں تک جاری رہتی ہے۔ یہ تھا برج ثور کے بارے میں تفصیل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اس کو دیکھنے کے بعد، پسند آنے کے بعد ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔